کہ یہاں آ کر مسئولی میں خراج عقیدت پیش کروں۔ آپ کی سماعتوں پہ مجھے فخر ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بھی موضوع کو کبھی ایسا احساسی نہیں دلایا آپ نے کہ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بہت سی خطابت کی سنگلاپ باقیوں سے گزر کر ہم صراط مستقیم پر پہنچ کر اہل بیت اطہار کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اس خصوصی مجلس میں میں نے جو کلام ربانی کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے ہر قرآن کے قاری کی بند آنکھوں کو کھول دیا ہے اور آواز دی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے میدان میں یوم قیامت ہم کسی کو بھی اس کے ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کے دیش کے پردھان منتری کے ساتھ، اس کے مملکت کے سربراہ کے ساتھ، اس کے خلیفہ کے ساتھ نہیں بلائیں گے، بلکہ ہم جب آواز دیں گے تو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ خالق حق نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ جب میں حشر کے میدان میں آواز دوں گا تو اپنے نام کے ساتھ آواز دوں گا، میں ذات واجب ہوں، تم میری مخلوق ہو، تمہیں پکارا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ اگر خدا کے نام کے ساتھ میدان محشر میں بلایا جاتا تو خالق کے بندے تو سارے ہیں، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، حامان بھی ہے، نہ جانے کتنے راکشس مزاج سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیا کہ کہتے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، اب تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ رحیم و کریم ہمیں معاف کر دے گا۔ مگر خالق نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے نام سے پکاروں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ کائنات میں جو میرا سب سے پسندیدہ میرا حبیب ہے میں اپنے محمد کے نام کے ساتھ تمہیں پکاروں گا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ پکاروں گا تو نبی کے قلب پر قرآن مجید کی سورت آئی تھی، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ محمد کے ساتھ پکارا جائے گا تو قرآن کی آیتیں سورتیں کہہ رہی ہیں کہ محمد کے ساتھ منافق تھے، ان کے دائیں بائیں منافق رہتے تھے، تو پھر سارے منافقین آ کے کہتے کہ چاہے ہماری گستاخی ہو گئی ہو، ہم سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن ہم تو نبی کے ساتھی ہیں، اللہ نے اس سے اشتراک کیا، یہ نہیں کہا کہ میں محمد کے ساتھ پکاروں گا۔ اگر اللہ کے ساتھ پکارتے تو کافر آ جاتے، محمد کے ساتھ پکارتے تو منافق آ جاتے، اس لیے ایسے کے ساتھ پکاروں گا کہ جس کی محبت ایمان ہے
نماز جس نے ہمیں بنایا ہے، اور زیارت اس کی پڑھتے ہیں جس نے ہمیں اس کو بتایا ہے۔ اچھا، جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، جو ہماری عزاداری ہوتی ہے، جو ہمارا ذکر ہوتا ہے، جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اس ہر مجلس کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر نماز کے بعد ہمارے یہاں زیارت ہوتی ہے۔ کچھ جگہ اسے زیارت کہتے ہیں، کچھ جگہ اسے سلام کہتے ہیں۔ آؤ دونوں لفظوں پر ذرا سی تحقیق کر لیں۔ سلام اور زیارت، زیارت کا اطلاق مردوں پہ نہیں ہوتا۔ اتنی خاموشی کے تو نہیں، میں پھر کتنا کہہ رہا ہوں، زیارت کا اطلاق، زیارت لفظ کا یوز مردوں پہ نہیں ہوتا۔ میں آیا ہوں یہاں پر ساتھی مجلس پڑھنے کے لیے، یہاں پہ میں نے سوچا کہ مجلس کے بعد امام جمعہ و جماعت کی بھی زیارت کرتا چلوں۔ زیارت تو جب کروں گا نہ جب زندہ ہو۔ آیا تھا بڑے شہر میں، سوچا کہ یہاں پر آیا کے مومنین کی بھی زیارت کرتا چلوں۔ زیارت جب ہوگی جب زندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر مجلس میں امام کی زیارت پڑھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا نظام بھی زندہ ہے، ہمارا امام بھی زندہ ہے، ہمارا نظام بھی زندہ ہے، اور ہمارا امام بھی زندہ جاوید ہے۔ یہی وجہ ہے۔ دوسرا ورڈ ہوتا ہے سلام۔ سلام بھی مردوں کو نہیں کیا جاتا، سلام بھی زندہ کو کیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی لاش کے قریب کھڑے ہوئے کسی آدمی کو نہیں دیکھیں گے کہ بھائی تم اٹیک پڑ گیا، کیسے پیریڈ ہو گیا، سلام علیکم کے بعد تو نہیں دیتے کہ رات کو صحیح تھے صبح کیسے انتقال ہو گیا، السلام علیکم تو دنیا کے دیوانے ہو گئے ہو۔ مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے جس کا مردہ ہے، اور جو اپنے آپ کو مردہ سمجھتے ہیں یا اپنے والوں کو مردہ سمجھتے ہیں، وہ سلام نہیں پڑھتے۔ ہم ہر مجلس میں سلام پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم جس کے پیروکار ہیں وہ ہمارے امام زندہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب ایسا تو نہیں ہے، ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا، زندہ کو سلام کیا جاتا ہے۔ مگر ہمیں تو تعبیر یہ ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں جانے کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ایک قبر میں رہنے والوں تم پہ ہمارا سلام ہو، یعنی اس کا مطلب ہے قبر میں تو مردہ رہتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں۔ نادانوں، ہم ہر قبر میں لیٹنے والے کو سلام نہیں کرتے، اسی کو سلام کرتے ہیں جس کا نکاح کے وقت شانہ ہلا کے رہا تھا۔ اسماعیل خان سنو سبر تاکہ پتہ چلے تم مردہ نہیں ہے۔ سلامات ہے کہ محمد و محمد پر۔ اللہ کرا اور سلامات بھیجیے محمد و محمد۔ دو چیزیں سرکار آخرا سے الگ نیک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، زیارت، سلام۔ تیسری چیز ہے انتظار۔ انتظار بھی مردوں کا نہیں ہوتا، انتظار بھی زندہ ہوتا ہے۔ جس کا پردیس میں کوئی ہو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پردیس میں گیا ہوا ہے، اس بار محرم میں نہیں آیا تو عید میں آئے گا، عید میں نہیں آیا تو مطلب عید میں آئے گا، کیونکہ زندہ ہے نا، اس لیے انتظار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کا انتظار کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، جس کا انتظار کرتا ہے، اور انتظار
انتظار کرنا بدعت ہے. تم کیسے انتظار کرتے ہو؟ امام مہدی کو تو تم ہی نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ پیدا ہوں گے. یہ انتظار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ ناصاب لوگ ہیں جنہوں نے نہ قرآن سمجھا ہے، نہ حدیث سمجھی ہے، نہ اصحاب رسول کو سمجھا ہے. قرآن مجید کی سرکار سورہ انعام کی آیتیں قلب محمد پر نازل ہوئی اور آواز آئی، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وهب له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان ایوب ویوسف موسیٰ وہارون كذلك نجزی المرسلین وزکریا ویحییٰ عیسیٰ والیاسا کلا من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم. قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تلک حجتنا، یہ سارے انبیاء ہماری حجت ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، تمہارا حکیم ہے اور علیم ہے. اور ہمارے اللہ نے آواز دی کہ ہم نے 18 نبیوں کے نام لیے کہ ان کی ہدایت کر دی، اور ان کی ہدایت ہی نہیں، وہ اخوانہم، ان کے بھائیوں کی، وہ ذریتہم، اور ان کی نسلوں کی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب. تو صحابیوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس صراط مستقیم ہے، جس کی طرف اللہ نے تمام نبیوں کے نسلوں کی ہدایت کی ہے. ایک مرتبہ نبی کے زمین پہ رہ کر آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کا مقدس سمجھتا تھا، سمجھ گیا کہ اس وقت یہ صراط مستقیم کو سمجھنا نہیں چاہتے، دیکھتے ہیں نبی کی مقدس نگاہوں میں مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں دیکھا، اس وقت صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا تھا. فوراً کہا فانتظروا، ذرا سی دیر انتظار کرو. یعنی جو نبی کہتے وہ نبی کی سنت، نبی نے انتظار کرا کے اپنی سنت چھوڑی. میری تجسس کی نگاہیں تلاش کرتی رہی کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں. اب تو دیکھا تو مسجد نبوی کے صدر دروازے پہ علم کے شہر کا دروازہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں نہ تھی، جس کی زبان نشان نہ تھی، جس کا چہرہ وجہ نہ تھا، جس کے کان نہ تھے، جس کا ہاتھ نہ تھا، کہ مولود کعبہ تھا، جو شاعر پیشہ تھا، جو مزداد عطا تھا، جو شاعر مطا تھا، جو بہتا قرآن تھا. فوراً نبی نے کہا فانظروا ھذا صراط مستقیم، یہ کون تھا صراط مستقیم؟ ابو طالب کا لال تھا، ابو طالب کا لال تھا، پہلا امام تھا جس کا انتظار کرا کے نبی نے انتظار کرنے کی سنت چھوڑی اور بتا دیا یاد رکھو جب پہلے امام کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے تو آخری امام کا انتظار بدعت کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. انتظار، سلام، ساری چیزیں ذرا سر ذہن میں رکھیے. سلام، انتظار، زیارت، یہ سارے زندگی کی علامتیں ہیں. اب زیارت میں پڑھتے کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمانوں کے صاحب. مزہ آ رہا ہے جس پیار کے انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اے زمانوں کے صاحب تجھ پہ میرا سلام. ابھی تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ امام زمانہ ہے، مگر زیارت میں روز پڑھتے اسی زمانے کا امام نہیں ہے، بلکہ زمانوں کے جتنے زمانے ہیں
فیوچر، یہ ہے زمانے. اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے کے امام ہے، وہ صرف اسی زمانے کے امام نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بھی امام، ابھی کے بھی امام، آنے والے زمانے کے بھی امام. اب میں ان شورا اکرام کے سامنے، اور آپ نے آگوش مادر سمجھنے سے سنی ہے، آپ کے سامنے آج ایک تحقیق کی جملہ دے رہا ہوں. ابھی تک میں یہی سمجھا تھا کہ 3 زمانے ہیں، حال، ماضی، مستقبل، لیکن زمانے 3 نہیں ہیں. ان زمانوں سے پہلے بھی ایک زمانہ تھا جسے کہتے ہیں ازل. ایک زمانہ تھا ازل. ازل یعنی جب یہ حال، ماضی، مستقبل کا ڈیوائڈیشن نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا. کبھی تو دلوں کو یہ ملنے نہ دے گی، یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. بولتے نا، یعنی جب حال، ماضی، مستقبل نہیں تھے تب تھا ازل، اور جب یہ 3 زمانے ختم ہو جائیں گے پھر ایک زمانہ بچے گا، آئے گا، وہ ہے ابد. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس وقت تو یاد کرو جب زلزلہ آئے گا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، تو یہ زمانے بھی نہیں بچیں گے. مگر اس زمانے کو اللہ نے نام دیا ابد. یعنی اس کا مطلب ہے، ہم سمجھتے تھے حال، ماضی، مستقبل 3 زمانے ہیں. 14 صدیوں سے چل رہی ہے کہ دنیا 3 سمجھتی رہی، اللہ نے 5 بنایا ہے. صلوات ہے محمد حال، ماضی، مستقبل، ازل اور ابد. یعنی اس کا مطلب ہے جو امام ہے وہ 5 زمانوں کے صاحب ہے. یہ صاحب اگر میں نے سمجھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. یہ صاحب ہے، صاحب، مالک نہیں. صاحب، مالک میں اور صاحب میں فرق ہے. مالک اسے کہتے ہیں جس سے کوئی ملکیت منسوب ہو جائے. میرے پاس پیسہ ہے، گاڑی لے لی، خرید لی، کار، مالک میں ہوں مگر چلانی نہیں جانتا، تو صاحب نہیں. صاحب وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت پہ اختیار کلی رکھے. میں تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے پاس قلم تو ہے، جیب میں لگا ہوئے گھوم رہا ہوں، مگر ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا. ہمارے اس زمانے میں سفید کرتا پجامہ پہنے ہوئے نیتا مون بلانک کا پین 2-5 لاکھ روپے کر کے ڈیکوریشن پیس کی طرح چلتے ہیں. ان سے کہتے ہو ایپلیکیشن لکھنا، کہ وہ تو پی اے لکھے گا کیونکہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. ابھی بہار کے نیتا کو دیکھ رہے ہوئے سمراٹ کیسی کیسے انگلش کے ورڈ بول رہا ہے تو آج تک ڈکشنری میں نہیں آئے. کچھ کا کچھوا اور اتنا موٹا پین لیے ہوئے، لکھنا نہیں جانتا. مالک تو ہے مگر صاحب نہیں. ہم ستارے کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کی روشنی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، سورج کی تپش سے بچ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی اپنی روش کے اشارے کو سوچ کر اپنی حویلی کی چوکھٹ پہ نہیں گرا سکتے. اس لیے کیونکہ ہم اس کے صاحب نہیں ہیں. میرے محمد کو خالق نے صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آبادی بنا ہوا
صاحب اٹھ کے چلے گئے، صاحب کل نہیں آئیں گے. کہ صاحب کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ انہیں اختیار ہے کہ جب چاہے تمہیں سسپینڈ کر دے، جب چاہے آپ کو اپ گریڈ کر دے، جب چاہے برخاست کر دے، کیونکہ صاحب ہے. صاحب وہ ہوتا ہے جسے اختیار ہو. یہی نہیں، تاریخ اسلام کے پڑھوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی کمر میں تو تلوار بنی ہوئی تھی، دیوار میں تو ٹنگی ہوئی تھی، مگر کسی میدان میں چلتی ہوئی نظر نہیں آئی. اس کا مطلب ہے اپنی تلواروں کے مالک تھے، صاحب نہیں. علی کو اس لیے سلام کرو، وہ اپنی تلوار کے مالک نہیں تھے، صاحب یہی وجہ ہے کہ میں اگر 20 سال پہلے ساکھی میں مجلس پڑھنے آیا تو مجھے کسی نے دیکھا ہوگا تو بال سیدھے سفید، چوڑیاں، کمر جھکی ہوئی، ضعیف تھی. کیوں آئی؟ کیونکہ ہم ضعیف ہو گئے ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں ضعیفی آ جاتی ہے، مگر جب امام آئیں گے تو امام اس وقت آئیں گے جب آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت آپ کے جانے والے جب دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے آپ اپنے چہرے سے نقاب پڑھتے گے تو حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ بالکل امام ایسے لگیں گے جیسے 40 سال کے جوان. یعنی ہم جب عمر کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، مگر امام صدیوں کے بعد بھی جوان ہوں گے. پہلی جھلک میں بتا دیں گے، یاد رکھو غلام زمانہ اور ہے، امام زمانہ اور ہے. قرآن. اب میں نے کہا تھا نا، میں نے عرب لہجے سے نیز پر کرنا چاہتا ہوں. اے قرآن کے شریک، تجھ پہ ہمارا سلام ہو. یعنی زمانے کے امام، صاحب الزمان، قرآن کے شریک. پھر جملہ دے رہا ہوں، قرآن کے شریک. شریک کیا ہوتا ہے؟ میں نے چاہا کہ میں تجارت کروں، بزنس کروں. ہم نے متفقی بھائی سے کہا کہ آپ تمہارا ریٹائرمنٹ میں قریب ہے، دلی میں آ کے بزنس کرتے ہیں. دلی میں آئے، آ کر انہوں نے اور ہم نے ایک آفس کھولا. ایک چیئر ان کی، ایک چیئر میری، ایک کرسی ان کی، ایک لیپ ٹاپ ان کا، ایک میرا. آفس ہو گیا. دونوں نے اتھارٹی سائن کر دیا کہ ہم جب چیک ڈالیں گے، چاہے آپ سائن کر دیں چاہے میں، کیونکہ ہم پارٹنر ہیں، بزنس میں شریک ہیں. شریک ہوتا ہی وہ ہے جسے برابر پاور ہو، برابر اختیار ہو. ان کا ہمارا برابر اختیار تھا، اس لیے ان کی کرسی پہ میں بیٹھ جاتا تھا، میری کرسی پہ یہ بیٹھ جاتے تھے. نہ انہیں کوئی شک تھا، نہ مجھے کوئی شک تھا، نہ میں نے کبھی ان پہ اعتراض کیا، نہ انہوں نے کبھی مجھ پہ ڈاؤٹ کیا، کیونکہ جانتے تھے نا کہ دونوں مالک ہیں، دونوں کا رتبہ برابر ہے، دونوں کا مقدار برابر ہے، دونوں کا معیار برابر ہے. مگر ہم نے اس کو چلانے کے لیے، آفس کو چلانے کے لیے ایک چپراسی بھی رکھ دیا. چپراسی کی کرسی گیٹ کے پاس تھی، مگر ایک روز وہ چپراسی اپنی اوقات بھول کر، اپنی حیثیت بھول کر، اپنی دینت بھول کر، اپنی فطرت بھول کر، اپنی عادت بھول کر، اپنی جبلت بھول کر
کی شریک یعنی قرآن کے شریک، تو جو اختیار قرآن کا وہی اختیار امام کا، جو معیار قرآن کا وہی معیار امام کا۔ قرآن کو سمجھتے جاؤ، امام خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میری آواز ریکارڈ میں ہو رہی ہے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اگر ڈکشنری میں دیکھو گے لغت میں، تو لغت میں امام کے معنی لشکر، امام کے معنی قائد، امام کے معنی معمار کی مستری کی وہ رسی جس سے دیوار سیدھی کرتے ہیں، امام کے معنی اپنے کرم، امام کے معنی قرآن، قرآن معنی امام، امام معنی قرآن۔ اس کا مطلب ہے ہم سے پوچھتے ہو کہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ قاری کو امام نہیں کہتے، قرآن کو امام کہتے ہیں۔ جس کی چاہے امامت کے قائل کرا دو، مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ثبوت نہ ملے تو آؤ اس مجلس میں آ کر بیٹھو، ہم اسی امام کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا سر کٹ گیا مگر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا جو قرآن ہے وہ ہم ہے، جو ہم ہے وہ قرآن ہے۔ سلامات کرتے محمد والے محمد پر۔ قرآن کو سمجھو تو امام سمجھ میں آئے گا۔ اور صحابیوں میں اور علی میں فرق بھی یہی ہے، اور صحابی قاری ہیں قرآن نہیں۔ مولانا افسر عباس لاہوری نے سرکار 4 بشرے قیامت کے کہے کہ اور جب صحابی یا مسلمان نماز جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن قرآن رہتا ہے، صحابی قاری بن جاتا ہے، مگر جب علی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، وہ خاموش یہ بولتا ہوا۔ افسر عباس کہتے ہیں مرحوم کہ دل اس کا عقیدت کی طرف بڑھتا تھا اور جوش محبت کا اس سے چڑھتا تھا، جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ تو میری بحث یہ ہے آج کی تقریر کی کہ قرآن کو سمجھو تو امام سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم اپنے امام کے لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، قرآن کے شریک ہے امام، قرآن تو بتا کہ تو ہے کیا، تیری عظمت کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ ہوں جس میں کوئی ریب نہیں، میرا شریک وہ جس میں کوئی ریب نہیں، مجھ میں ریب نہیں ہے، میرے شریک میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب میں شریک قرآن اور بتا کہ تیری عظمت کیا ہے؟ تو لو انا قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، قرآن کہہ رہا ہے لو انا قرآن سیرت بہ الجبال، میں کہوں کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، قطعت بہ الارض زمین قطع ہو جائے، کلما بہ الموتى
مردوں سے کلام ہو تو اس کا مطلب ہے امام ہے شریک قرآن، تو امام میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کو کلام کر دے، امام میں بھی وہ صفت ہونی چاہیے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، امام کو بھی وہ صفت ہونی چاہیے کہ زمین کے ٹکڑے کر دے۔ خدا کی قسم نظر نہیں آتا وہ تو جب میں نے ایمان کی آمد کی خبر کو کتابوں میں ڈھونڈا تو پتا چلا کہ مسجد نبوی سجی ہوئی ہے، ادھر میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دائیں جانے پر علی، حسن، حسین، بوجر، خنبر، مقداد بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانے کون کون بیٹھا ہے۔ میں زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابوذر غفاری نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا سرکار جب اتنی مدت کے بعد امام تشریف لائیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ امام کیسے لگیں گے، امام کے آنے کا وقت کیا ہوگا، امام کی علامتیں کیا ہوگی؟ تو آپ نے بتایا کہ جب امام کے زانے کا زمانہ ہوگا تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں لوگ گھومتے ہوئے پہیوں کی سواری میں جائیں گے۔ اب دیکھو تو صحیح، امام کہتے ہیں کہ لوگ آخری وقت میں گھومتے ہوئے پہیوں کی سواری میں بیٹھ کر مسجدوں میں جائیں گے۔ مسجدوں میں مسجدیں بڑی بڑی ہوگی، مسجدیں پر رونق ہوگی، مگر نمازیوں کی کمی ہوگی۔ آپ نے کہا رشوت کو تحفے کی شکل میں لیا جائے گا، جھوٹ کو فن کی طرح پہ بولا جائے گا، اور اس وقت دریائے سندھ میں بجائے پانی کے لہو بہتا نظر آئے گا، خس و خاشاک کی جگہ لاشیں نظر آئے گی، لہو بہتا ہوا رہے گا۔ علماء کرام، مولوی لوگ بڑے بڑے دولت کے دروازوں پر بھکاری بن کے کھڑے ہوں گے، سنتا تھالیوں سے بھیک مانگتے ہوئے عالم نظر آئیں گے۔ عالم پیسوں کی دولت کے لالچ میں اپنا ایمان بیچ
سیدہ کرار خانہ کعبہ میں اپنا مصلی بچھائے گا. علامہ نجف افندی کے قیامت کے 4 مصرے اور بڑے خوبصورت علامہ نجف افندی حیدرآبادی کے 4 مصرے ہیں کہ دنیا میں ادب شان سے چھائے گی نماز. تھکے ہوئے ذہنوں کو میرا خطاب نہیں ہے, بیدار نفسوں کو, بیدار ذہنوں کو خطاب ہے. دنیا میں ادب شان سے چھائے گی نماز, ہر روح میں ہر دل میں سمائے گی نماز. سمجھے گا امامت کو زمانہ اس دن جس کے لیے نبوت کو پڑھائے گی نماز. صلوات ہے محمد علیہ محمد. بحث مت کرنا، وارث وہ ہوتا ہے
کبھی کبھی جب مجلس پڑھتا ہوں اور علماء کے درمیان جاتا ہوں، کبھی بہت سے نماز پڑھانے والے عالم یہاں پہ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ یاد رکھو جو زیادہ علم کا سینئر عالم ہوگا جونیئر کو خود بخود سینئر کو آگے کر دے گا، اس لیے کہ زیادہ علم رکھنے والا، زیادہ معیار رکھنے والا، زیادہ وقار رکھنے والا نماز پڑھاتا ہے، کمتر نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں میں بحث ہوتی ہے کہ آخری امام پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے، لیکن اس پہ بحث نہیں ہے کہ آخری امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، سیدہ کا لال نماز پڑھائے گا، تو جو پڑھائے گا وہ افضل ہوگا، جو پڑھے گا پیچھے وہ کمتر ہوگا۔ پیچھے نماز پڑھنے والا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ پیچھے نماز پڑھنے والا وہ آواز دے رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، یعنی جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو جو نماز پڑھانے والا ہو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اور پھر وہی عیسیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں صرف مردوں کو زندہ نہیں کرتا، انبئکم بما تعقلون وما تدکرون فی بیوتکم۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ پیچھے نماز پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ انبئکم بما تعقلون وما تدکرون فی بیوتکم۔ میں تمہیں بتاؤں، پیچھے نماز پڑھنے والا میں تمہیں بتاؤں، انبئکم بما تعقلون کہ کیا گھر میں سے کیا کھا کے آئے ہو، وما تدکرون فی بیوتکم، اور تمہارے گھر میں کیا کیا چھپا ہے۔ یا اللہ میں کیوں نہیں سمجھا پا رہا، میں کیوں نہیں بتا پا رہا؟ شاید یوٹیوب پر جو تم پر ہم پر اعتراض ہوتے ہیں وہ آپ سنتے نہیں۔ اللہ جانے کیسے کیسے مغروب چہرے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب امام کو زندہ ہی نہیں مانتے۔ جو صفت اللہ کی ہے نا، ساری اللہ کی صفت اپنے امام کو دیتے ہیں۔ نیچے بیٹھے میں کہتے ہیں وہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا امام غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی اور رکھتا ہی نہیں۔ تم نے سورہ آل عمران ہی نہیں پڑھی، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے یہ کہ انبئکم بما تعقلون، میں تمہیں بتاؤں کہ کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ غیب کی بات ہے کہ کھا کے کیا آئے ہو، مجھے غیب کا علم نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اور میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، مجھے علم غیب نہیں ہے تو نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم کا بیٹا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو جانتا ہے علم غیب، ارے جو سیدہ کا لال نماز پڑھا رہا ہے، صلوات دیں محمد پر۔ اپنے امام کو کہتے ہیں کہ وہ خرچ کر سکتا ہے۔ امام کی بات ہے، میں معمولی کی بات دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ معمولی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے مٹی سے کیا میں پرندے کو تمہارے سامنے خلق کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے نماز پڑھانے والا وہ مٹی سے پرندے کو خلق کر سکتا ہے، یعنی وہ خالق ہے، خلق کر سکتا ہے۔ تو جب پیچھے نماز پڑھنے والا خلق کر سکتا ہے تو جس کے پیچھے وہ نماز پڑھا رہا ہو اس کا ایمان کتنا
وہ سارے پڑھ کے کہتا ہے بس دو لمحے اور کہنا تمام کی یہاں پر السلام علیکم یا شریک القرآن. کبھی اگر پھر آیا تو اس کو مکمل کروں گا کیونکہ اگر مکمل کرا تو وقت بہت لگے گا مگر ڈیٹیل میں 10 یا 15 منٹ اس کے بعد رکھتے وسائل. السلام علیکم صاحب الزمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم تفسیر الفرقان. اس پہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. یہ ڈیٹیل میں بولوں گا 2 منٹ مگر ایسی درود ایسی سلوات ایسا نعرہ لاؤ کہ پورے مجمع میں ایک ہی آدمی سو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. صاحب کو اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو نہ دیکھ لیا. ان کے سلوات دیکھ دیئے محمد بھائی. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. مزہ آیا 2 لفظ بہت میں نے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا, شارٹ کر دیا سارا. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, اے رحمان کے خلیفہ تجھ پہ ہمارا سلام. اس کا مطلب ہے خلیفہ بھی 2 طرح کے ہوئے. ایک مسلمان کا خلیفہ مسلمان کے خلیفہ بلکہ زیارت میں میرا السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, اے رحمان کے خلیفہ تجھ پہ ہمارا سلام. ہم نے رحمان کے خلیفہ کو تلاش کیا تو رحمان کے خلیفہ کے لیے سب سے پہلے جنرل نالج کا سوال. پہلا خلیفہ حضرت آدم, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جنرل نالج کا بچوں کا سوال. پھر حضرت داؤد خلیفہ, پھر حضرت سلیمان خلیفہ, پھر صبح کی پہلی کرن سے پہلے ہماری مسجدوں سے میناروں سے آواز آتی ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. وہ خلیفہ ہے بلا فصل. اس کا مطلب ہے علی بھی خلیفۃ الرحمن. اب ذرا دیکھنا, آدم خلیفہ رحمان اور علی کے گھر میں نبی نے کہا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں, سارے کے سارے معصوم ہیں, سارے کے سارے خلیفہ ہیں. یعنی حسین بھی خلیفۃ الرحمن, حسن بھی خلیفۃ الرحمن, امام حسین اللہ کے دین بھی خلیفۃ الرحمن, چھٹے امام بھی خلیفۃ الرحمن, غیب میں رہنے والا بھی خلیفہ رحمان. کوئی پوچھے کہ رحمان کا پہلا خلیفہ کون؟ کہ حضرت آدم. آخری خلیفہ کون؟ زمانے کا آخری امام. اب ذرا سننا, پہلے خلیفہ کے لیے آدم کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان لانے والوں, خبردار کبھی بھی شیطان کے خطوات کی خیر توڑ واو صلات والی کے خطوات کی. یہ خطوات کیا ہے؟ خطوات ہے نقش قدم. شیطان کے نقش قدم کی کبھی بھی پیروی مت کرنا. میں کیا کروں
شیطان کہیں نظر آتا نہیں، وہ باڈی لیس ہے، اس کا جسم ہے نہیں، جب جسم نہیں ہے تو پیر بھی نہیں ہے، جب پیر بھی نہیں ہے تو پدچن کہاں سے آ گئے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے پدچنوں میں نہ چڑھنا۔ تو پدچن شیطان کے ہے کیا پدچن ہے شیطان کا عقیدہ؟ یعنی جو اس کی آستھا ہے، جو اس کی وچار دھارا ہے، شیطان کی وچار دھارا پہ مت چلنا۔ شیطان کی وچار دھارا کیا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کو انکار کر دے، یہ رحمان کے خلیفہ کو جو انکار کر دے وہ ابلیس نہیں شیطان ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ کیوں نہیں کرتے جب پہلے خلیفہ کا منکر نماز پڑھنے کے بعد شیطان ہو جائے تو جو آخری خلیفہ رحمان کا انکار کرے وہ نماز پڑھ کے مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ شیطان کے فتنے سے جب زیارت مولانا پڑھاتے ہیں تو کاؤنٹ کرنا، گننا، کبھی یہ نہیں کہا علامات من فطرت الشیطان ایک بار، تو ایک بار کیا ہے؟ توجہ آخری آپ نے کہا کہاں سو رہا ہے؟ ایک بار نہیں، اچھا 2 بار کہہ دیتے، 4 بار کہہ دیتے، 7 بار کہہ دیتے، 11 بار، 12 بار، 25 بار کہتے ہی رکھے جب تک تھک نہیں جاتے۔ مگر میں نے ایران میں بھی زیارت پڑھی، عراق میں بھی پڑھی، امریکہ میں بھی پڑھی، پاکستان میں بھی پڑھی، ہندوستان کے دیہاتوں میں بھی پڑھی، شہروں میں بھی پڑھی، علماء سے بھی سنی، ہم نے دیوانوں سے بھی سنی۔ جو بھی زیارت پڑھتا ہے وہ 3 ہی بار کہتا ہے علمان 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 من فطرت الشیطان۔ پاکے والے ہمیں بچا کے رکھ کس نے کہ ان زمانے کے 3 شیطانوں سے۔ یہ 3 شیطان کون ہے؟ کفر، شرک، نفاق۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا سن رہے ہیں؟ صلوات کہتے نا محمد اس لیے جامع قدر میرے محترم سامعین اور امام کو پہچاننے کے بعد شیطان کے خطوات میں نہیں، امام کے خطوات میں چلو۔ اور پھر جس نے امام کو پہچان لیا اس کے پاس موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ موتوں کو ٹھوکروں میں رکھتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے۔ موت خود خوف جسے کھا جائے وہ مومن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام نے چراغ کو گل کر دیا، اب کہہ دیا کہ جسے جانا ہو چلا جائے۔ اس لیے جو آج چلا گیا یہ مت سمجھنا کہ اسے جنت نہیں ملے گی۔ میں بطول کا سید بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا جنت اس کا مقدر ہو گئی، جنت اس کا نصیب
ٹھیک ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جاؤ چلے جاؤ، تمہارا بھی گھرانہ ہے، تمہاری بھی ذمہ داری، تمہارا بھی خانوادہ ہے، مگر خدا کی قسم ایسی شمع جو کائنات میں چلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، مگر فاطمہ زہرا کے نام نے ایسی شمع کو گل کیا کہ ایک بھی پروانہ چھوڑ کے نہیں گیا، اور رات گزری سفید یہ صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، کبھی عباس نے کندے ہوئے شانوں سے تپتی ہوئی پر اپنی شہادت کا شہادت نامہ لکھا، کبھی علی اکبر نے اپنے کلیجے کے لہو سے اپنی شہادت کی داستان لکھی، کبھی نونو محمد نے سرطن سے جدا کر کر وفاداری کے دفتر پر وفاداری کے دفتر پر اپنے لہو سے دستخط کیے، مگر جب سیدنا کا بیٹا رہ گیا ہزاروں تو تاریخ بتاتی ہے کوئی نہ تھا جو حسین کا دامن تھام تھا۔ جناب امام حسین اپنے باپ نے نانا کے سواری پہ سلجنا پہ بیٹھے، عزاداروں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مختصر سے مسائل پڑھوں گا، مگر اللہ جانے نرم دل والے کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ نے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہت سے رشتے بنائے ہیں، معلوم ہے کیا کیا رشتے بنائے ہیں؟ ماں بیٹے کا رشتہ مقدس ہے، بہن بھائی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے، عزاداروں مگر وہ جن کے بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ جتنا نازک اور محترم خالق نے بنایا ہے، اتنا رشتہ کوئی سا محترم اور اتنا پاکیزہ رشتہ نہیں بنایا۔ عزاداروں کتنا ہی گنہگار اور عیب دار باپ ہو، بیٹی کو ساری دنیا کی خوبیاں اپنے نظر آتی ہے، اور جب چھوٹی سی بچی گھر کے آنگن میں ٹہلتی بھی نظر آتی ہے تو باپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سینے سے اس کا دل نکل کے بیٹی کی شکل میں آیا ہے۔ بیٹے سے باپ کو اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ عزاداروں باپ کو بھی حسین جیسا، بیٹی کو بھی سکینہ جیسی۔ عزاداروں عاشور کے وقت جب باپ آخری رخصت ہو کر اپنے سلجنا کو سوارا یا تو آگے اپنے سلجنا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ 5 سال کی بچی سکینہ خاندان میں ٹاپوں سے نکل کے گئی ہے، ایک سلجنا میرے نانا کو نہ، میرے پاپا کو نہ لے جا، میرے پاپا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ نے بابا کا دامن تھام کے کہا، بابا خدا کے واسطے مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ بابا نے ایک جملہ کہا، اے سکینہ میرا دامن چھوڑ دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ عزاداروں جیسے یہ جملہ کہا، سکینہ نے بابا کا دامن تھام کے کہا، بابا خدا کے واسطے یہ کہہ کے نہ جائیے، میرا چچا باز بھی یہ کہہ کے گیا تھا، ابھی تک مقتل سے واپس نہیں آیا۔ جزا کرنا بس 2 لمحے بنا رہا ہوں، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں حسین مقتل کی طرف چلے، سکینہ میرے خیمہ پر، عزاداروں رونا دل کھول کے رونا، چند لمحے بس مسائل پہ کروں گا، اور اب مجھے طاقت دے دے۔ جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں، ذرا تحقیق سننا کروا، جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ کچھ سمجھے ہیں کچھ نہیں سمجھے؟ جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا ہے۔ جب جناب عباس مقتل کو چلے ہیں نا تو امام حسین کا بالو پکڑے ہوئے علی اکبر چلے ہیں۔ جب علی اکبر مقتل کو چلے ہیں تو عزاداروں 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے چلا ہے۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب حسین چلے ہیں کوئی نہ تھا جو حسین کا سہارا بن کے چلا۔ علی اکبر کا بھی کوئی سہارا تھا، عباس کا بھی کوئی سہارا تھا، اور محمد کا بھی کوئی سہارا تھا، مگر آئے فاطمہ کے لال کا کوئی سہارا نہ تھا جو پیچھے سہارا بن کے چلا۔ میں نے مقتل پڑھا، مجھے کوئی نہ ملا، میں نے علماء کی تقریر سنی، مجھے کوئی نہ ملا کہ حسین کے پیچھے سہارا بن کے کوئی چلتا، مگر اللہ
مقامہ میر انیس کے جب مرثیت کو بڑا پتہ چلا، نہیں اس وقت کوئی تو نہیں تھا مگر سکینہ ننگے پیر پیچھے پیچھے بابا کے مشکل کشا بن گئی، اور میر انیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور سر پیٹ کے پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ دو لمحے قدار و تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین جب مقبرہ پہ چلے ہیں نا، جب زیر سے زمین پہ گرے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ 5 سال کی بچی سکینہ اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے۔ اول خیمے سے جناب زینب جو ہے جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلی ہے، حسین زیر سے زمین پہ گرے ہیں۔ عزادار و تاریخ بتاتی ہے کہ جناب امام حسین مصلی پر جناب امام حسین نے سجدہ کیا، سبحان رب العالی و بحمدہ کی صدا کی آ رہی تھی۔ ادھر سے بابا کو دیکھتے ہوئے مقتل میں جناب سکینہ مقتل سے وہاں پہنچی جہاں بابا سجدے کر رہا تھا۔ بابا کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آواز دی۔ عزادار و تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شیور نے جملہ کہا، اے شیور مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے یتیم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اتنے میں ظالم نے خنجر چلایا، ادھر خنجر چلا، ادھر سے ماں فاطمہ زہرا مقتل میں چلی آئی۔ اے نہر ارحمہ میرا بچہ ہے بے خطا، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے لونگی حسین۔ اس مقدس و پاکیزہ مجلس میں جو مانگ رہے ہیں انہیں قبول فرما لیں، جو علیل ہیں بس خیر بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما لیں، جو مخلوص ہیں انہیں قرض کو عطا فرما لیں۔ اس بات کی مجلس پر برکت گئی ہے انہیں جوارے پنجتن میں جگہ عنایت فرما لیں۔ حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے رب جلیل خاص کر کے دعا کر رہا ہوں زندگی کی آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا کسی محتاج کا محتاج نہیں بنانا۔ پالنے والے خصوصاً دعا کر رہا ہوں یہ مخلوص ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اس دولت کا واسطہ جو اسلام کی صرف ہو گئی، ان کے قرض کو خیر سے ادا فرما دے۔ رب جلیل ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم کی روح فتوح کو سال ثواب فرما دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محمد سالار سے تشریف لائے صاحب جناب خورشید اسری صاحب سے اور ان کے فرزند سے روایت اور نوحانی فرمائیں۔ تمام حضرات یہاں سیرت زدی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت حسین حسین حسین
Hey